ایک مجلس میں بار بار آپ کا اس میں گرامی لیا گیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے. بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اس سے واجب ادا ہو گیا. اب اگر نہیں پڑے گا تو ترک واجب کا گنہگار نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہو تو ساتھ ساتھ درود شریف کی ہو. اور یہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف کا ایک مختصر طریقہ ہے. تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ درود شریف کی فضیلت حاصل ہوگی. محض صاد لکھ دینے سے یا مخفف کر کے صاد لام عین میم لکھ دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سے نہ کہے جاتا درود شریف یا لکھ کر پورا کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث سے پہلے سنا چکا ہوں کہ لکھنے میں یہ برکت ہے کہ ایک مرتبہ اگر لکھ دیا جب تک لکھا رہے گا درود شریف اس وقت تک ملائکہ کی طرف سے لکھنے والے کے ہاتھ میں دعائیں ہوتی ہیں. کتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے. تو یہ واجب ہے. اس کے علاوہ درود شریف مستحب بھی ہے بعض حالات. مثلا وضو کرتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب. وضو کرنے کے دوران کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ پڑھ لینا مستحب ہے اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب کہ آدمی جب تک وضو کرتا رہے تو درود شریف پڑھتا ہے. اس کو علماء کرام نے مستحب قرار دیا. اسی طرح خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ سو گیا پاؤں سو گیا یعنی اس کے اندر احساس کا ختم ہو جاتا ہے, شل ہو جاتا ہے, سنو. تو حدیث میں فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کسی کا کوئی عضو سو جائے یعنی شل ہو جائے سن ہو جائے تو اس وقت وہ مجھ پر درود ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف پڑھ لینا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور ظاہر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ بھائی جب تمہارا ہاتھ پاؤں سن ہو تو درود شریف پڑھو, تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک علاج بھی ہوگا. اور امید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ سن ہونے کا اثر بھی اس سے ختم ہوگا. لیکن علاج ہو یا نہ ہو, ایک مومن کا تو کام یہ ہے کہ یہ ایک موقع ملا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا. لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان کو اس کے اوپر درود بھیجنا چاہیے. سن ہونے کے لیے خاص طور پر دیکھنا ہے. اس وقت بھی مستحب ہے درود شریف. تیسرے, جب آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور جب مسجد سے نکل رہا ہو اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب. چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مسنون ہے وہ عام طور سے مشہور ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور نکلتے وقت مسنون ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اب یہ روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ آدمی جب داخل ہو رہا ہو مسجد میں تو کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. تو اب بسم اللہ پڑھے, پھر درود پڑھے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور پھر کہے اللہم افتح لی ابواب. اور جب نکل رہا ہو مسجد سے تو اس وقت میں بھی اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو درود شریف پڑھنا ان مواقع کے اوپر بھی مستحب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر مسجد میں جاتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی یہ عجیب دعا تلقین فرمائی کہ جب مسجد میں جا رہے ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اور جب نکل رہے ہو
تو یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں جاتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت عام طور سے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رحمت کا اطلاق ہوتا ہے آخرت کی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں پر رحمت کا اطلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا لکھتا ہے، تو رحمت کا اطلاق ہوتا ہے اخروی نعمتوں پر، اور فضل کا اطلاق عام طور سے ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں پر۔ دنیا کی نعمت مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے اور روزی کے دوسرے اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے فضل میں داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو دعا یہ مانگو کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے کہ جب مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں جا کر مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائیں، اخروی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اجر و ثواب مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جب نماز پڑھ کے عبادت کر کے آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اب وہ جائے گا اپنے گھر، وہ جائے گا اپنے دفتر، وہ جائے گا اپنی ملازمت کی جگہ، اپنے کسب معاش کی جگہ پر، تو وہاں دعا یہ تلقین فرمائے کہ اللہ میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے، میں وہ اس کی دعا مانگتا ہوں کہ اب آگے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی درکار ہیں، وہ بھی مجھے عطا کریں۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر یہ دعائیں ہی قبول ہو جائیں، دو انسان کی یہ صرف دو دعائیں قبول ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، اور فضل کے دروازے کھول دے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ یہ دو ہی دعائیں ایسی ہیں مسجد میں داخل ہونے کے نکلنے کی کہ اللہ تعالیٰ بتایا اپنی رحمت سے ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں، تو بیڑا پار ہو جائے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی رحمت بھی مل گئی آخرت میں، اللہ کا فضل بھی مل گیا دنیا میں، تو کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ تو جب اتنی عظیم الشان دعائیں تلقین فرمائی جو انسان کی ساری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کی کفیل ہے، تو اس کے ساتھ فرما دیا کہ اس سے پہلے درود بھیج دیا کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب، جو اس واسطے کہ جو درود بھیجو گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ درود تو ہمیں قبول کرنا ہی کرنا ہے، ممکن نہیں کہ وہ قبول نہ ہو، اس لیے جب اعلان کر چکے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس واسطے وہ تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی یہ دعا بھی شامل کر لو رحمت کے دروازے کھولنے کی، فضل کے دروازے کھولنے کی، تو جب ہم اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوگی، اور یہ قبول ہو گئی تو دین و دنیا کی نعمتیں آ گئی۔ اس لیے خاص طور پر اس موقع پر درود کا لفظ استعمال کیا روایت جو اس وقت، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی درود شریف جب بھی کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کے آداب میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر درود بھیجے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کرے۔ اور میں نے اپنے حضرت کی بات کسی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی عادت تھی کہ کوئی تحفہ لاتا تو آپ اس تحفے کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر تحفہ ضرور پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر تم تحفہ پیش کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اس کے مقابلے میں تحفہ عطا فرمائے، کیا کہیں گے کہ میرا یہ امتی مجھے یاد کر رہا ہے، میرے پاس یہ تحفہ درود شریف کا بھیج رہا ہے، تو یا اللہ اس کی بھی حاجتیں پوری کر دیں، انشاءاللہ ساری حاجتوں کے لیے عبادت کریں۔